پاکستان میں حالات یہ بن چکے ہیں کہ کسی سیاستدان کا مسئلہ ہو تو سارے ٹی وی اینکرز تقسیم ہوتے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کی طرف، کچھ نون کے ساتھ، کچھ بلاول کے چاہنے والے اور کچھ مولانا کے قائل۔ مگر جب بات آئی ایک بچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہونے کی تو یہ سب لوگ اپنے اختلافات بلا کر ایک پیج پر جمع ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، کسی جھوٹی خبر کی بنیاد پر طلبہ جذباتی ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا پھر یہ تمام غلط معلومات ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ شاید واقعی ایسی زیادتی والی بات نہ ہو، کسی نے جھوٹی خبر اڑا دی ہو، مگر تمام اہل زبان ایک ہی بات پر کیسے اکٹھے ہو گئے؟ ان سب کی رائے سن کر نہ جانے کیوں یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کیونکہ جس شخص کے ادارے پر الزام لگا ہے وہ ان سب کا مائی باپ ہے، یعنی میاں عامر محمود۔ وہ نہ صرف پنجاب کالجز کا سی ای او بلکہ دنیا نیوز کا بھی مالک ہے، لاہور کا میئر بھی رہ چکا ہے، اور اس کے ایک اشارے پر یہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، وہ اتنا طاقتور تو ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر آج ایک بار پھر امرتا پریتم کی شاندار پنجابی نظم یاد آ گئی۔ اج آکھاں وارث شاہ نوں کتھوں قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ بھول، اک روئی سی دی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بین، اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن، اٹھ درد منداں دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں بچھیاں تے لہو دی بری جناب، اج آکھاں وارث شاہ نوں کتھوں قبراں وچوں بول۔ مبینہ طور پر پنجاب کالج میں ہونے والے واقعے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک طرف کالج سٹوڈنٹس ہیں جو ہر دوسرے روز جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں اور ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اور دوسری طرف پنجاب کی حکومت ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس ویڈیو میں جانیں کہ یہ کہانی اتنے رخ کیوں بدل رہی ہے، آخر حقیقت ہے کیا، اور بحیثیت قوم ہمارے لیے اس واقعے میں کیا سبق ہے۔ ویورز، اگر تو ایسا کوئی بھی واقعہ اصل میں ہوا ہے جس میں کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی، کالج کی بلڈنگ کے اندر یہ سب ہوا، اور حکومت وقت کسی اہم شخصیت کو بچانے کے لیے اس پر پردہ ڈال رہی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ حکومت خودکشی کر رہی ہے۔ یا تو ایسا ہوتا کہ اس واقعے کا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا اور اسے شروع میں ہی ختم کر دیا جاتا تو اور بات تھی، مگر اب جب کہ پورے ملک میں یہ بات زبان زد عام ہے، احتجاج زور پکڑ رہے ہیں۔ کچھ دن یہ احتجاج صرف لاہور شہر میں ہوا، مگر اب اس کا دائرہ پنڈی، اسلام آباد، ملتان، ساہیوال اور جانے کہاں کہاں پھیل چکا ہے، تو اس کو مزید چھپانا اپنی قبر کھودنے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ سب لوگ 18، 19، 20، 21 سال کے بچے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان کی شخصیت میں جذبات کا ایک طوفان ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے وہی صحیح لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ایج گروپ ہے جس کی تعداد پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ صرف صوبہ پنجاب میں کالجز میں کروڑوں طلباء و طالبات ہیں، اور حکومت کی عقل مندی دیکھیں کہ وہ ان بچوں سے لڑنا چاہ رہی ہے۔ صرف 10% دماغ بھی استعمال کریں تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک حکومت کو بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ اس عمر کے بچوں کے ساتھ لڑائی کرے، انہیں گرفتار کرے اور یا ان پر شیلنگ اور آنسو گیس چلائے۔ یہ لوگ اس سے مزید مشتعل ہوں گے اور زیادہ قوت کے ساتھ آپ پر چڑھائی کریں گے، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب یہ آپ کو اپنے پیروں تلے روند بھی دیں گے۔ واقعہ ہوا یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان سٹوڈنٹس کو سمجھایا جائے اور ان سے بات کی جائے، نہ کہ لڑائی۔ اور یہ بات بھی بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ اگر یہ واقعہ واقعی پیش آیا ہے تو اسے چھپانے سے کیا بدنامی نہیں ہوگی؟ پچھلے ایک ہفتے سے جو سڑکوں پر ہو رہا ہے وہ بدنامی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر آپ ایک اور قابل غور چیز دیکھیں کہ پورا میڈیا صرف احتجاج کو رپورٹ کر رہا ہے، کوئی اس اصل ایشو پر بات کیوں نہیں کر رہا، اور جو کر بھی رہا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب فیک نیوز ہے اور طلبہ کو مشتعل کرنے کی سازش ہے۔ پولیس کا موقف کچھ اور ہے اور پنجاب کالج کی انتظامیہ بالکل مختلف کہانی سنا رہی ہے۔ کیا یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے؟ مریم نواز، جنہیں ہر سڑک اور ہر گلی میں اپنی تصویر لگوانے کا شوق ہے اور وہ خود بھی ایک خاتون ہے، وہ کیوں بالکل سراسر اس معاملے سے انکار کر رہی ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتی کہ یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی بھی بااثر شخصیت پیسے اور طاقت کے سر پر کچھ بھی کروا سکتی ہے؟ پھر مظلوم کے ماں باپ بھی اکثر ایسے مسئلے پر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہماری بدنامی ہوگی۔ تو ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ کوئی سامنے نہیں آیا تو یہ واقعہ جھوٹ ہے کیوں کہا جا رہا ہے؟ پاکستان کے میڈیا پر کیا ہی اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ جس شخص کے کالج میں یہ سب ہوا ہے وہ ایک بڑے چینل کا مالک ہے،
کیا دوسرے چینلز کے مالکان اس کے دوست نہیں ہوں گے؟ کیا وہ انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے اپنے چینلز کے ذریعے میرے حق میں رپورٹنگ کرو؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر واقعہ پیش نہیں آیا تو سادہ سا حل ہے کہ اس خاص وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سوشل میڈیا پر ڈال دیں۔ جس گارڈ پر الزام لگایا جا رہا ہے دکھائیں کہ وہ پورا دن پورا وقت اس جگہ موجود تھا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا واقعہ ہوا ہے، ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تو چھپانے کی بجائے میاں عامر محمود خود سامنے آئیں اور کہیں کہ یہ میری بھی بچی ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اسے انصاف دلاؤں گا۔ زینب کیس میں تو پورے میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، جو کہ بہت اچھی بات تھی، ہونا بھی ایسا چاہیے۔ یہ کیس بھی تو زیادتی کا کیس ہے، ادھر بچی 4 سال کی تھی، ادھر 16-17 سال کی ہوگی، صرف اس وجہ سے کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہ پاکستان کی امیر کبیر شخصیت کی ملکیت ہے۔ معاملے کو دبایا جا رہا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ بیان دیا جا رہا ہے۔ ساری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ کسی لکھاری نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ کیا پتہ قیامت گزر چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہوں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب